بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ذوالحجۃ الحرام کے حوالے سے ایک حدیث پاک اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد ہم سماعت کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ دوسرا یہ کہ بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا۔ قربانی جو کر رہا ہے ناخن اور بال تمام جسم کے جو حصے میں یہ ہے، ان سب کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ اور ایک اور میرے پیارے بھائی خوشخبری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور وغیرہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم، نبی رحمت، ہم غریبوں کے آقا، غم زدوں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، عید کی نماز پڑھ کر وہ ان معاملات کو سر انجام دے تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی یہ حوصلہ افزائی غریبوں کے لیے تاکہ وہ بھی اس چیز سے محروم نہ رہے، انہیں بھی ثواب عطا کر دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی کے بعد ان افعال کو سر انجام دے گا، اور جو قربانی نہیں کر رہا، ویسے مشابہت کی بنا پر بال وغیرہ نہیں لے رہا ہے، تو وہ نماز عید پڑھتے ہی ان کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کا شرعی حکم بھی سماعت کر لیں کہ یہ جو حکم ہے استحبابی ہے۔ استحبابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب کی تعریف یہ ہوتی ہے کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ نہ ہی بندہ گناہگار ہوگا، نہ ہی قربانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، بلکہ ایک صورت کے اندر تو بال ناخن کٹوانا یہ واجب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بال اور ناخن یعنی شرمگاہ کے جو بال ہے وہ ان کی جو آخری مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر کسی کو بال کٹوائے ہوئے، ناخن کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں، اور پھر اگر وہ ان دنوں کے اندر 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر اس کے 40 دن ہو جاتے ہیں جناب والا 3 ذوالحجۃ الحرام کو، تو لہذا اس پر اب واجب ہے کہ وہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹے۔ نہیں کاٹے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ 40 دن سے زیادہ بالوں وغیرہ ناخن وغیرہ کو نہ کاٹنا یہ گناہ ہے۔ تو لہذا میں ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان معاملات کو سر انجام دینا ہے تاکہ مستحب پر بھی عمل ہو جائے اور ہم بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت میں شامل ہو جائیں، اور ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے قربانی کا ثواب نصیب ہو جائے۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے کرنا ہے۔ چاند اگر نظر آ جائے گا تو پھر ان کاموں کو سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔